वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में ज़्यादा सारा नावल को कवर कर लें। अजोन प्लीज़, यू लव मी ना, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ अजोन। जैनी के कहने के साथ ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया, जबकि अजोन जो गुस्से में वो सब करने वाला था जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, मगर अब जैनी को यूँ रोता देख वो अचानक वापस होश में आया और फिर कुछ देर तक जैनी को यूं रोता हुआ देखने के बाद उठकर तेज़ी से जैनी से अलग हुआ और फिर अपनी साइड टेबल की दराज से मेडिसिन निकालने लगा, जो कि इसके दिमाग को सुन करने वाली थी। जबकि अजोन जैनी के खुद से दूर होने पर आंखें खोले इसे देखने लगी, जो साइड टेबल के दराज में से कुछ तलाश कर रहा था, मगर इसे वो चीज़ मिल नहीं रही थी। मगर जैनी को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। तभी जल्दी से उठकर जैनी ने अपनी चादर उठाई और फिर से इसे अच्छे से खुद में लपेटने के बाद तेज़ी से कमरे की तरह दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, जबकि अजोन ने हाथ बढ़ाकर जैनी को बाजुओं को पकड़कर इसे जाने से रोका। आई एम सॉरी जैनी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वही तुम्हारे खोने का डर मेरे हवासों पर सवार हो जाता है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही जैनी यार, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो भी जुनून की हद तक। तो कैसे तुम्हें किसी और का होने दूँ? तुम सिर्फ मेरी हो जैनी, और सिर्फ मेरी। ओजोन अब फिर से गुस्से में आकर जैनी के कंधों को दबोचकर इस पर चीख पड़ा, जबकि ओजोन के इस अंदाज पर जैनी की आंखों में फिर से आंसू आने लगे। और फिर जैनी को रोता हुआ देखकर ओजोन ने तड़प कर जैनी को छोड़ा और फिर खुद कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। तुम समझती हो ना यार, मुझे नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। तुम्हें पाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और मैं ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ जैनी। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, बस तुम मेरी हो जाओ। अजोन कितनी तकलीफ़ में होगा, इस बात का अंदाज़ा इसकी आवाज़ में मौजूद हल्की सी नमी से लगाया जा सकता था, क्योंकि मर्द सिर्फ तब रोता है जब वाकई में दर्द की इंतहा पर पहुँच चुका हो। और ये तकलीफ़ अब अजोन भी महसूस कर रहा है, कहीं वो जैनी को खो ना दे। जबकि जैनी आज सही मायनों में अजोन से खौफजदा हो रही थी, तभी अजोन से दूर खड़ी होकर दीवार से चिपके मुकम्मल कांप रही थी, क्योंकि अजोन इस वक्त इसे वाकई अपने होशो आवाज़ में नहीं लग रहा था। तभी जैनी अजोन से डर रही थी, कहीं वो जैनी के साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि अभी इस बात का सबूत अजोन इसे दे चुका था। तो अगर वो एक बार ऐसा करने की कोशिश कर सकता है तो दूसरी बार क्यों नहीं। यही बात जैनी को खौफज़दा कर रही थी। शायद ये इसकी मेडिसिन का असर था कि अजोन कुछ भी सोचे समझे बगैर सॉरी शायद ये इसकी मेडिसिन का असर था कि अजोन कुछ भी सोचे समझे बगैर जैनी को किडनैप करके अपने दिल का हाल बयां कर रहा था। यह वाकई में जैनी को पाने का जुनून इसके सर पर इस कदर सवार हो चुका था कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। मगर जैनी को इतना अंदाज़ा हो गया था कि अजोन वाकई में इससे मोहब्बत करता है। तभी जैनी तभी जैनी बगैर कोई जवाब दिए बस अज़ों को देखे जा रही थी, जबकि अज़ों अब खामोश सा खड़ा मुजरमों की तरह खड़ा था। फिर कुछ देर बाद अज़ों ने नज़रें उठाकर जैनी को देखा, जो इसे देख रही थी। बाहर आ जाओ, तुम्हें घर छोड़ दूँ, अंकल आंटी फिक्रमंद होंगे। अज़ों ने कमरे से बाहर निकलते हुए जैनी को बाहर आने का कहा तो वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि जैनी भी चुपचाप अज़ों के पीछे चल दी। और अब आखिर कोई चारा भी तो नहीं था इसके पास। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई थी, क्योंकि अज़ोन तो अपने अमल पर शर्मिंदा ही इतना था कि इसने दोबारा जैनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बात तो करनी दूर की बात थी, जबकि जैनी अज़ोन से डर इतना गई कि बस नज़र झुकाकर अपने घर का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर तक और ड्राइव करने के बाद अज़ोन ने एकदम ब्रेक लगाई तो जैनी ने अचानक अपनी झुकी हुई नज़रों को उठाकर अज़ोन की तरफ देखा, जो अभी जब भी सामने देख रहा था, यानी फिर जैनी से नजरें चुरा रहा हो। जबकि जैनी ने पहले खिड़की से बाहर अपने घर को देखा, फिर आखिरी नज़र अज़ोन के शर्मिंदा से चेहरे पर डालकर चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। जबकि जैनी के बाहर निकलने की देर थी कि अज़ोन ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में भगा ले गया, जिसे देखकर जैनी के दिल से अचानक अज़ोन की खैरियत की दुआ निकली, कहीं इतनी स्पीड से ड्राइव करने पर इसका एक्सीडेंट ही ना हो जाए। मगर ज़रूरी तो नहीं है कि हर दुआ कबूल हो। इसके बाद जैनी ने खुद को एक नज़र अच्छे से देखा और फिर अपनी चादर ठीक किए घर में दाखिल हुई,
کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو بھی شک نہ ہو کہ آج ازون نے اسے کڈنیپ کر کے کیا کرنے والا تھا۔ میں کیسے زینی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ میں تو محبت کرتا تھا اس سے، پھر کیسے کیوں کیا میں نے وہ سب اپنی زینی کے ساتھ؟ ازون فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسلسل خود کو اپنے کیے پر کوس رہا تھا، مگر گلٹ تھا کہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ رہا تھا۔ آہی یہ کوئی چھوٹی سی تو بات نہیں تھی۔ اگر واقعی آج ازون زینی کے ساتھ کچھ غلط کر جاتا تو کیا ہوتا زینی کا یا شبیر صاحب کی عزت کا؟ آئی ایم سوری یار، پتہ نہیں کیسے میں۔ اب تو تم مجھ سے اور نفرت کرنے لگو گی۔ شٹ شٹ، ازون نے بولنے کے ساتھ ہی زور سے اسٹیئرنگ پر اپنا دایاں ہاتھ مارا، جس سے اس کے ہاتھ میں شدید درد کی لہر دوڑی۔ ازون نے بولنے کے ساتھ ہی زور سے اسٹیئرنگ پر اپنا دایاں ہاتھ مارا، جس سے اس کے ہاتھ میں شدید درد کی لہر اٹھی، کیونکہ کل اسی ہاتھ سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ توڑا تھا اور صبح ہی اس نے اپنے ہاتھ کی پٹی کروائی، مگر اب بھی ازون کے اس طرح اسٹیئرنگ کو مارنے سے اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا، جو سفید پٹی کو سرخ کر رہا تھا، مگر ازون کو اس بات کی پرواہ ہی کب تھی۔ کیسے کر دیا میں نے یہ سب تمہارے ساتھ زینی؟ خود کو کتنا گرا دیا تمہاری نظروں میں۔ کیوں ازون، کیوں کیا تم نے؟ تم اتنے جانور تو کبھی بھی نہیں تھے۔ تم ہی تو محبت کرتے تھے نا زینی سے۔ شٹ، ازون نے اب بولنے کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ کا مکہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر مارا اور بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اگر آج زینی مجھے نہ روکتی تو میں کتنا گر گیا ہوتا۔ تم قابل نہیں ہو زینی کے، نہیں ہو تم قابل اس کے، ازون نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ ٹرن لیا، چیختے ہوئے بائیں طرف ٹرن لیا کہ ایک ٹرک اچانک سے ازون کی گاڑی کے سامنے آیا، جبکہ ازون تھا بھی فل سپیڈ میں، جس کی وجہ سے وہ بچا کرنے کے باوجود بھی سڑک سے تو بچ گیا، مگر سامنے سے آ رہی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس سے ازون کا بہت بری ایکسیڈنٹ ہوا، جبکہ دوسری گاڑی میں موجود شخص کو کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف ہلکی پھلکی چوٹیں آئیں۔ تو وہ شخص فوراً دوبارہ سے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاسپٹل کی طرف جانے لگا، جبکہ ازون کو دیکھنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی، مگر اب آہستہ آہستہ ارد گرد کا رش جمع ہونے لگا، جبکہ ازون شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنا موبائل نکال کر عاطف کو کال کرنے لگا، کیونکہ بقول ازون کے اب اسے اپنی مدد آپ ہی کرنی تھی، مگر اس سے پہلے عاطف کال پک کرتا ازون بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے سر پر بہت شدید چوٹیں لگی تھیں۔ سبھی چوٹوں سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، تبھی وہ بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ عاطف اس کی کال اٹینڈ کر کے کب سے اسے بلا رہا تھا، جب ایک شخص تیزی سے ازون کی گاڑی کے پاس آیا جو اسے سڑک سے گزر رہا تھا۔ ازون کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا دیکھ کر فوراً مدد کی غرض سے یہاں آ گیا، اور پھر وہ شخص ازون کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالنے لگا کہ اچانک اسے ازون کے موبائل سے کسی کے بولنے کی آواز آئی، تو اس شخص نے تیزی سے ازون کے موبائل کو اٹھا کر عاطف کو ازون کے ایکسیڈنٹ کا بتا کر اسے ہاسپٹل کا نام بھی بتایا اور پھر کال کر دی، اور پھر تیزی سے ازون کو کچھ لوگوں کی مدد سے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ عاطف اگلے آدھے گھنٹے میں اس شخص کے بتائے ہوئے ہاسپٹل میں موجود تھا، اور اب ہاسپٹل میں چلتے ہوئے دوبارہ سے ازون کو کال کر کے اس شخص سے بات کر رہا تھا۔ آئی سی یو میں آ جائیں آپ کے بھائی وہیں موجود ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے۔ آئی سی یو کا راستہ اس شخص نے اتنا کہہ کر کاٹ دیا، جبکہ عاطف پاس سے گزرے ہوئے وارڈ بوائے سے پوچھ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ آپ ہیں وہ انسان جنہوں نے بھائی کے باہر کھڑے ویل ڈریس شخص کو دیکھ کر پھولی سانس سے کہا، جو کہ آئی سی یو کے باہر کھڑا تھا۔ عاطف نے، جبکہ اس شخص نے غور سے عاطف کو دیکھا اور پھر ہلکے سے ہاں میں سر ہلا کر کہا، تو عاطف بینچ پر بیٹھ دیا اور پھر سے ازون کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتانے لگا۔ ان کا بھی آپریشن چل رہا ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ابھی ڈاکٹر کو خون کا انتظام کر دیا ہے، لیکن آپ دعا کریں اللہ سے سب انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس شخص نے عاطف کو تسلی دی، کیونکہ اپنے ابو کو کھونے کے بعد اس کے پاس تو ایک واحد رشتہ ازون ہی تھا، تبھی وہ آج ایک غیر شخص کے سامنے رونے لگ گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، عاطف آنکھیں صاف کر کے بولا اور پھر مسجد کی طرف چل دیا، جبکہ وہ شخص وہیں بیٹھا ڈاکٹر کا ویٹ کرنے لگا۔
आतिफ जब मस्जिद से वापस आया तो डॉक्टर इस अनजान शख्स से कोई बात कर रहा था, मगर वो हैरानगी से बस डॉक्टर की बात सुने जा रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। आतिफ डॉक्टर को बाहर देखते भागा हुआ इन तक पहुंचा और अजोन के बारे में पूछ सके। डॉक्टर भाई। आतिफ सिर्फ इतना बोल कर चुप हो गया, जबकि डॉक्टर ने संजीदा नज़रों से आतिफ को देखा। फिर इस लहजे में बोले, आप मरीज़ के भाई हैं क्या? डॉक्टर के अचानक सवाल पर आतिफ ज़ोर ज़ोर से सर हाँ में हिलाने लगा, जबकि डॉक्टर का चेहरा अभी भी संजीदा था। आप जानते हैं कि आपका भाई नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करता है, जबकि ये सब जानते हुए भी कि इनकी दिमागी हालत इस बात का इन्हें इजाज़त नहीं देती। डॉक्टर ने सर्द लहजे में आतिफ को अजोन की मेडिसिन लेने की बात बताई, जबकि आतिफ ये हकीकत सुनकर शौक रह गया। अजोन इसके साथ किए गए वादे को कैसे तोड़ सकता था? हालांकि कुछ माह पहले जब अजोन की हालत मेडिसिन के इस्तेमाल से बिगड़ी थी, तब आतिफ अजोन से बहुत नाराज़ हुआ और हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा रहा था। तब अजोन ने आतिफ को मनाते हुए इससे वादा किया कि वह दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो फिर अब क्यों वह अपना वादा भूल चुका था? यही बात आतिफ को तकलीफ़ दे रही थी। तभी वो गहरी सोच में मुब्तला होकर बगैर कुछ बोले बस डॉक्टर के चेहरे को देखे जा रहा था, जो कुछ और भी बोल रहा था। पहले भी इनकी कंडीशन इन अदवियात की वजह से ख़राब हो चुकी है। आई एम राइट? डॉक्टर ने जवाब तलब नज़रों से आतिफ के संजीदा चेहरे को देखा, जबकि आतिफ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मगर डॉक्टर साहब फिर भी नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे। न जाने कितना गुस्सा भरा हुआ था इनके अंदर, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि इतनी हैवी डोज लेने के बावजूद भी आपके भाई ज़िंदा कैसे हैं? अगर मुझे पता होता इस बात का कि आपके भाई का केस हैंडल ही नहीं करता, क्योंकि ये एक पुलिस केस है और साथ हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का भी सवाल, इसलिए बराए मेहरबानी आपके भाई को जैसे ही होश आए आप इनको यहाँ से ले जाएं। यह आपके लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब ने कब्रे तेवरों से औजान से आतिफ से कहा और फिर वहाँ से चल दिया, जबकि आतिफ इस बात से थोड़ा रिलैक्स था कि अजोन अब ख़तरे से बाहर है, लेकिन इसे अजोन की यह हरकत पर बहुत तकलीफ़ दे रही थी और वह ये सोच चुका था कि अजोन से इस बात का जवाब ज़रूर मांगेगा कि आखिर इसकी वजह क्या थी। जबकि अभी आतिफ खामोशी से खड़ा यही सोच रहा था, जब अनजान शख्स चलता हुआ आतिफ तक आया और फिर से तसल्ली देकर अपना नंबर बताकर वहाँ से चला गया। जैनी जब से घर वापस आई थी, तब से एक अजीब सी बेचैनी वो अपने अंदर महसूस कर रही थी, जो गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ती ही जा रही थी। और अब तो कुछ देर से इसका दिल घबरा रहा था, कुछ गलत हो गया है या होने वाला है। रह रह कर इसके दिमाग में अजोन का ख्याल आ रहा था। हालांकि वो तो कभी इसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती, लेकिन अब वही शख्स इसके दिमाग पर काबिज हो गया था। क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों अजोन के बारे में इतना सोच रही हूँ? जैनी ने करवट बदलकर ख़ुद को अजोन के बारे में सोचने पर कोसा, मगर दिल था कि आज कुछ भी मानने से इनकार कर रहा था। मत सोचो जैनी, अजोन के बारे में वो बुरा है। वो आज क्या कुछ नहीं करने वाला था मेरे साथ, और अगर आज वो खुदा न खास्ता मेरे साथ, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो। जैनी बोलने के साथ ही अचानक से उठकर बैठ गई और फिर ज़ोर से धड़कते दिल पर हाथ रखकर इसे रिलैक्स करने की कोशिश करती रही। नहीं नहीं अजोन, वो ऐसा कुछ नहीं करता। तू मोहब्बत करता है मुझसे। मैंने खुद महसूस की है इसकी मोहब्बत, इसकी तड़प, इसकी बातों का दर्द। कोई मर्द तभी रोता है जब वो इतना दुखी और वो रोने लग जाए जब वाकई में दर्द इसकी इंतहा को छू रहा हो। यानी अजोन सच में मुझसे मोहब्बत? जैनी खुद ही में से सोच रही थी। इस वक्त वो हर पहलू पर गौर कर रही थी और नतीजा यहाँ तक पहुँची कि अजोन इससे वाकई में मोहब्बत करता है। लेकिन अगर वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो बाबा से रिश्ते की बात क्यों नहीं की? जैनी बेड पर कुशन उठाकर अपनी गोद में रखकर मुंह बनाते हुए कहा। इस वक्त फिर से कश्मकश में मुब्तला थी। लेकिन क्या पता वो मेरी मर्ज़ी जानना चाहता हो। इन्हें तो क्या अब आखिर इतना कुछ होने के बाद भी भला अजोन की मोहब्बत पर शक कर सकती थी? इससे पहले कि जैनी मज़ीद खुद से कोई बात करती, दरवाज़े पर होने वाली दस्तक ने
اسے واپس لے آئی۔ کون ہے؟ زینی اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے ہوئے تیزی سے بولی، جبکہ دروازے کے باہر شبیر صاحب کی آواز سن کر زینی فوراً بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی۔ کیا ہوا بابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ زینی نے شبیر صاحب کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بیٹا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں رہ کر ازون کا خیال آ رہا ہے۔ اسے کال کرنے کا سوچا میں نے، لیکن میرے موبائل میں بیلنس نہیں۔ میری بات کروا دو اس سے۔ شبیر صاحب جلدی سے بول کر زینی کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ بابا آپ چلیے کمرے میں ابھی اپنا موبائل لے کر آتی ہوں، زینی نے تسلی بخش لہجے میں شبیر صاحب سے کہا اور پھر تیزی سے بڑھتی ہوئی بیڈ سے اپنا موبائل اٹھانے لگی۔ اب تو صحیح معنوں میں زینی کو بھی ازون کی ٹینشن ہو، اتنا ہی ڈر گئی وہ ازون کا سوچتے ہوئے، مگر اسے شبیر صاحب کے سامنے نارمل بھی تو رہنا ہی تھا۔ مگر بیٹا اپنی خود کال کر لو، مگر اسے شبیر صاحب کے سامنے نارمل رہنا ہی تھا اور کمپوز بھی کرنا تھا۔ بیٹے آپ خود کال کر لو، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں اور دل بھی گھبرا رہا ہے۔ شبیر صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھے بے چارگی سے بولے، جبکہ اس کے پاس بیٹھی شادہ بیگم ان کو بار بار تسلیاں دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا جیسا وہ سوچ رہے ہیں، مگر شبیر صاحب کی پریشانی کم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کہیں شبیر صاحب خود کو ہی کچھ کروا نہ لیں، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ شبیر صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ تبھی وہ دونوں شبیر صاحب کو ریلیکس رکھنا چاہتی تھیں۔ اتنی ٹینشن مت لیں بابا، میں کال کر رہی ہوں نا، تو پلیز خود کو ریلیکس کریں اور اپنا موبائل دیں مجھے تاکہ میں نمبر نوٹ کر سکوں۔ زینی شبیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ کر شبیر صاحب کا موبائل اٹھانے لگی، کیونکہ شبیر صاحب تو موبائل دے نہیں رہے تھے، وہ تو پریشان اتنے تھے، جبکہ زینی کا اپنا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یا اللہ پلیز ازون صحیح ہوں، اسے کچھ نہ ہو، ابھی تو میں نے اسے سمجھنا شروع کیا تھا، ابھی تو مجھے اس کی محبت کا یقین ہوا تھا۔ پلیز ازون کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا۔ زینی ازون کا نمبر بار بار ٹرائی کرتے ہوئے مسلسل دل میں ازون کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک اسے موبائل کے اسپیکر سے کسی اور کی آواز آئی۔ موبائل زینی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، کیونکہ اس کے حواس تو ازون کے موبائل پر کسی اور کی آواز سن کر ہی سلپ چکے تھے اور دل میں پیدا ہونے والے سارے خدشات صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ کہیں ازون کو سچ میں کچھ، زینی نے سوچتے ہوئے اپنے وہم کو جلدی سے جھٹکا اور پھر کمپوز کرنے کے لیے گہری سانسیں لی، جبکہ شبیر صاحب زینی کی ایسی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہوئے۔ یہ موبائل تو ازون کا ہے، پلیز میری ان سے بات کروائیں، زینی نے خود کو سنبھال کر شبیر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مسلسل زینی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سوری، وہ مسٹر ازون کا موبائل میرے پاس ہے، اصل میں آج ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا، تبھی یہ موبائل میرے پاس رہ گیا۔ خیر میں کل انہیں لوٹا دوں گا۔ ہاسپٹل کا نام؟ ابھی اس شخص نے بات مکمل نہ کی کہ زینی کچھ بھرائی ہوئی آواز میں اس کی آواز کاٹتے ہوئے بولی، سٹی ہاسپٹل۔ آپ ان کی نام سننے کی دیر تھی، زینی نے فوراً کال بند کیا، جبکہ وہ شخص ابھی کچھ اور بھی بولنے ہی والا تھا، مگر زینی کو ان سب باتوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یعنی اس کا وہم سچ نکلا، مگر یہ اس وقت ان باتوں پر شوق منانے کا نہیں، وہ اس کو خود کو سنبھالنے کا تھا تاکہ شبیر صاحب کو سنبھال سکے۔ تبھی زینی اپنے آنسوں پر بند باندھتے ہوئے شبیر صاحب کے پاس گئی اور انہیں ازون کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا کر ہاسپٹل چلنے کو کہا، جبکہ شبیر صاحب بھی غم سے نڈال ہو گئے، مگر زینی کے سمجھانے پر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ہاسپٹل کے لیے تیار ہوئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف مکمل خاموشی تھی، جب عاطف نے ایک ہلکی سی سسکی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اسے ازون کے پاس بیٹھے کتنی دیر ہوئی، وہ بس آنکھوں میں ٹیرو شکوے لیے ازون کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک واحد ازون کا ہی تو رشتہ تھا جو اس کے پاس، تبھی اسے کھونے کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل روتے ہوئے ازون کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ اور کچھ عاطف کی عمر بھی ایسی تھی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا تھا، جسے محسوس کر کے عاطف نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر رگڑ کر آنسو صاف کیے اور پھر ازون کی طرف دیکھا، یعنی وہ اب ہوش میں آ رہا تھا۔ پانی؟ ازون نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر عاطف کی طرف دیکھ کر پانی کا کہا، جبکہ عاطف ازون کے منہ سے پانی کا سن کر فوراً اٹھا اور کچھ دور پڑی بوتل کو اٹھا کر واپس ازون کے پاس آیا اور اسے ہلکا سا سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا کر پانی پلانے لگا۔
جیسے ہی ازوں نے پانی پیا تبھی عاطف نے اپنے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات لائے، کیونکہ اب اسے ازوں سے بہت سے سوالوں کے جوابات بھی لینے تھے۔ اس نے ازوں کو ہوش میں آتے دیکھا تو کتنا خوش ہو گیا، مگر اب وہ نرمی نہیں برتاؤ کر سکتا تھا۔ سنجیدگی سے ازوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ اور چاہیے آپ کو مسٹر ملک ازوں صاحب؟ عاطف ازوں کے سامنے آ کر سخت لہجے میں بولا، جبکہ ازوں نے بے چارگی سے عاطف کی طرف دیکھا، کیونکہ ازوں کا ایک سیکنڈ لگا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ عاطف اس سے کس وجہ سے ناراض ہے، مگر کس قدر ناراض ہے یہ اسے عاطف کے منہ سے اپنا نام سن کر پتہ چلا۔ تبھی ازوں معصوم سا چہرہ بنا کر عاطف کو دیکھنے لگا۔ کتنی تکلیف نمایاں ہو رہی تھی اس وقت عاطف کے چہرے سے، جو ازوں ایک نظر میں ہی دیکھ چکا تھا۔ تبھی اب سوچ رہا تھا، عاطف میری بات بس کرو مسٹر ازوں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ عاطف نے ہاتھ کے اشارے سے ازوں کو بولنے سے منع کیا۔ غلطی آپ کی نہیں، غلطی میری ہے کہ میں نے آپ سے امیدیں وابستہ کی۔ اپنا ہر فیصلہ خود کا حق رکھتے ہوئے میں نے یہ زندگی بھی تو آپ کی ہے، تو پھر جسے مرضی جئیں آپ۔ میں کون ہوتا ہوں آپ سے شکوے کرنے والا؟ تبھی تو آج آپ نے میری بات کی اہمیت اور میری اہمیت دونوں واضح کر دی۔ بس کرو عاطف، بند کرو یہ بکواس، اگر دوبارہ تم نے کوئی ایسی بات کی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ ازوں نے غصے سے عاطف کو جھڑکا، جبکہ عاطف سرخ آنکھوں سے ازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عاطف کب سے روتے ہوئے نان سٹاپ ازوں سے شکوے کر رہا تھا، جبکہ ازوں بھی چپ چاپ عاطف کو دیکھتے ہوئے سبھی شکوے سن رہا تھا۔ مگر جیسے ہی عاطف نے مرنے کی بات کی تو ازوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، مگر اب عاطف کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر ازوں فوراً دوبارہ شرمندہ ہو کر عاطف سے نظر چرانے لگا۔ عاطف بچے ادھر آؤ، بات سنو۔ ازوں نے صوفے کے پاس کھڑے عاطف کو پکارا، جبکہ عاطف نے ایک نظر ازوں کو دیکھ کر پھر بھاگتا ہوا ازوں کے پاس آ کر اس کے گلے سے زور زور سے رونے لگا۔ آئی ایم سوری عاطف یار، میں نے تم سے وعدہ توڑا، تمہیں تکلیف دی یار، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں بہت کمزور پڑ گیا تھا، تبھی ان دعاؤں کا سہارا لیا، لیکن ان میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ دعائیں کبھی نہیں دوں گا۔ ازوں آہستہ آہستہ بولتے ہوئے عاطف سے بات کر رہا تھا، یہ لاسٹ ٹائم آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں میں بھائی، پلیز دوبارہ ایسا مت کرنا۔ عاطف بھرائی ہوئی آواز میں بولا تو ازوں ہاں میں سر ہلانے لگا۔ ابھی ازوں عاطف سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک شبیر صاحب کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے، جبکہ اس کے پیچھے زینی بھی سست روی سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھی کیونکہ وہ ازوں کی اس حالت کو دیکھنے کی خود میں ہمت نہیں رکھتی تھی۔ انکل آپ یہاں؟ عاطف صاحب کو دیکھتے ہی شبیر صاحب بولی، جبکہ عاطف سے پوچھ رہا ہو کہ تم نے شبیر صاحب کو اطلاع دی، مگر عاطف خود حیرانگی سے شبیر صاحب کو دیکھ رہا تھا، یعنی عاطف نے انہیں اطلاع نہیں دی۔ شبیر صاحب تیزی سے چلتے ہوئے ازوں کے پاس آئے اور پھر بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھے، جبکہ ازوں کی نظر اب دروازے کے پاس کھڑی زینی پر تھی، جسے دیکھ کر ازوں کو جیسے دوبارہ جینے کی وجہ مل گئی ہو اور جسم میں ایک نئی انرجی پیدا ہو گئی ہو۔ انکل وہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا انکل، ڈاکٹر ہے نا، وہ کر لیں گے میری دیکھ بھال، آپ پریشان نہ ہو۔ ازوں پتہ نہیں کیوں زینی کو دیکھ کر اتنا کنفیوز تھا کہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگا، جبکہ شبیر صاحب ڈاکٹر کی دیکھ بھال کر سن کر غصے سے ازوں سے بولے، بیٹا جی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر رہنے کی، آپ بس گھر چلو، ہاں ہم سب ہیں آپ کی کیئر کرنے کے لیے، بس اب جب ڈاکٹر آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گا، بس اب چل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ شبیر صاحب نے جیسے بات ہی ختم کر دی، مگر شبیر صاحب کی دل میں یہ بات تھی کہ زینی کے رشتے کا سن کر ازوں مینٹلی اتنا ٹارچر ہوا ہے کہ ان کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ اب یہ سوچ چکے تھے کہ ازوں سے اس متعلق بات کریں گے، مطلب وہ بھی اب ازوں کو پسند کرنے لگی تھی، مگر ازوں شبیر کی بات سن کر خاموشی سے زینی کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید گلٹ ہی اتنا تھا کہ ازوں سے نظر ملانے کی خود میں ہمت ہی نہیں تھی۔ رات ساری شبیر صاحب اور زینی ازوں کے پاس رہے، ویسے بھی صبح ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے، اس لیے وہ ازوں کے پاس ہی رک کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ صبح ازوں کو ڈسچارج کروا کر اسے اپنے ساتھ لے جا سکیں، جبکہ ازوں بھی شبیر صاحب کے کہنے پر خاموش ہو کر ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ شبیر صاحب ازوں کے پاس بیڈ پر بیٹھے تھے اور عاطف ازوں کے پاس پڑی کرسی پر، جبکہ زینی ان سب سے دور سنگل صوفے پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔
ایک عجیب سا گلٹ فیل ہو رہا تھا۔ اگر وہ ازو سے ایسا برتاؤ نہیں کرتی تو اس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ زینی کی روح تک کام جاتی اپنے گلٹ کی وجہ سے۔ خاموشی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جب ازو کو دیکھنے سے وہ ابھی بھی گریز کر رہی تھی، جبکہ شبیر صاحب، عاطف اور ازون مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ایک نرس آ کر ازو کو انجیکشن لگا کر چلی گئی، جس سے کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا۔ تو پھر شبیر صاحب اور عاطف بھی خاموش ہو کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ مگر پھر کچھ دیر میں جب فجر کی اذانیں ہونے لگی، تب ازو کے ساتھ عاطف اپنی کرسی پر اور زینی صوفے پر سو چکی تھی۔ مگر شبیر صاحب کو سوچوں نے اتنا گھیرا کہ وہ سو ہی نہ سکی۔ پھر جب صبح کے 8 بجے تب شبیر صاحب اٹھے اور باہر نکل کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف جانے لگے، جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز پر زینی نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر شبیر صاحب کو باہر جاتے دیکھا۔ تو زینی ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر چادر صحیح کی۔ ایک ہلکی سی نگاہ کرسی پر بیٹھے عاطف پر ڈالنے کے بعد زینی نے دوبارہ اپنی نظریں زمین پر گاڑ دی، مگر دل تھا کہ بار بار ازو کو ایک نظر دیکھنے کی ضد کرے۔ لیکن زینی کل رات سے ہر بار اپنی خواہش کو جھٹک رہی تھی۔ تبھی زینی نے، وہ یہ جانتی تھی کہ شبیر صاحب باہر جا چکے ہیں اور عاطف سو رہا ہے، تبھی زینی نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی نظروں کا رخ بیڈ پر لیٹے ازو کی طرف کیا، جبکہ ازو کو سفید پٹیوں میں لپیٹے دیکھ کر زینی کو اپنے دل میں اچانک شدید ڈر کا احساس ہوا۔ ازو کی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت کسی فلم کی طرح اس کی نظروں میں گھوم رہی تھی۔